باب في التسمية على الوضوء. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن مسلم يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. وبه قال حدثنا أحمد بن عمر بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن الدارقطني قال وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله إنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوى وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا. باب فی التسمیۃ علی الوضوء. سنن وضو میں بسم اللہ پڑھنا، اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا. پہلے ابواب المیاہ اس کے حوالے سے چند ابواب کا انعقاد تھا. اب جو مقصودی چیز ہے طہارت، اور پھر اس کے اندر جو ابتدا ہے تسمیہ کے ساتھ، اس کو بیان کر رہے ہیں. باب فی التسمیۃ علی الوضوء. وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا. تو طبرانی کی روایت میں بسم اللہ والحمد للہ کے الفاظ ہیں، اور اس کے علاوہ اگر بسم اللہ پڑھا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ بھی کافی ہو جائے گا. ادعیہ اور اذکار کچھ ایسے ہیں جو وضو سے پہلے کے ہیں، جیسے کہ بسم اللہ، اور کچھ ایسے ہیں جو وضو کے دوران کے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین وغیرہ، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ اعضائے وضو کے ساتھ ساتھ دعائیں ہیں. تو ان کو بھی پڑھنا مستحب ہے، لیکن سنت سمجھا نہ جائے. ابن حجر وغیرہ نے ان روایات کو ذکر کیا اور تعدد طرق اور شواہد وغیرہ سے استدلال بھی کیا ہے ان کی عملی صحت پر. تو علماء کے لیے ہے کہ وہ ان کی رعایت کریں، چونکہ علماء کو تو اشیاء کے درجے کا پتہ ہوتا ہے کہ اس شے کا کیا درجہ ہے. اس کو مستحب سمجھنا ہے، سنت نہیں سمجھنا. تو اس لیے چلو عوام کو نہ بھی بتایا جائے کہ عوام اس کو سنت یا لزوم کا درجہ دیں گے، لیکن ہمیں کم از کم ان کا اہتمام کرنا چاہیے. نماز ممدی کے اندر ان کو لکھا بھی گیا ہے ہاتھ دھونے کے وقت کی کیا دعا ہے، کلی کی کیا دعا ہے، چہرے کے وقت کی کیا دعا ہے. باقی دوران وضو 2-3 دعائیں ایسی ہیں جو ثابت صحیح سند سے ہیں، اور بعض ائمہ نے اس کے اوپر جیسے نسائی وغیرہ نے باب بھی باندھا ہے کہ دوران وضو دعا پڑھنا. اور کچھ دعا ایسی ہے جو آخر وضو کے اندر ہے، ان کا ذکر بھی آگے آئے گا. تو یہ تو بات ہوگی عنوان کے حوالے سے تسمیہ علی الوضوء. تو اب آ جائیں حدیث کی طرف. اس بات ترجمہ تو بالمعنی ہی ہے، کوئی اشکال نہیں. مقصد مصنف تسمیہ علی الوضوء کا اس بات ہے. اور چوتھی جو بحث ہے وہ ہے
تیسری جو بات ہے سند کے حوالے سے، تو اس حدیث میں یعقوب بن سلمہ ضعیف راوی ہے، ان ابی ہی ان کے جو والد ہیں سلمہ، ان کا جو سماع حضرت ابو ہریرہ سے اس میں بھی شک ہے، تو یہ روایت منقطع اور ضعیف ہے۔ اس لیے امام احمد سے یہ مروی ہے کہ تسمیہ الوضو کے باب میں جتنی بھی روایات ہیں ساری کی ساری ضعیف ہیں، لیکن چونکہ تعدد طرق سے ان کا انجبار ہو جاتا ہے، بعض روایات حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں، تو اس لیے وہ قابل للاستدلال بن جاتی ہیں۔ دیکھیں ذرا ترجمہ حدیث چوتھی چیز، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو نہیں کیا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ تعالیٰ علیہ، جس نے اللہ کا نام نہیں لیا اس کا وضو ہی نہیں ہے۔ آگے اس حدیث کی تفسیر خود مصنف نقل کر رہے ہیں بواسطہ ربیہ۔ دراوردی کہتے تھے کہ ربیہ نے یہ بات ذکر کی میرے استاذ نے کہ نبی علیہ السلام کی یہ جو حدیث ہے اس کی تفسیر یہ ہے، کیا ہے؟ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ کی کہ انہ الذی، یہ وہ آدمی مراد ہے جو وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، ولا ینوی وضوءا، اور وہ نماز کے لیے وضو کی نیت ہی نہیں کرتا، ولا غسلا، اور نہ وہ غسل کی نیت کرتا ہے جنابت کے لیے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ تشریح الحدیث من المصنف ہے جو متعلق بالمتن ہے۔ اب آ جائیں پانچویں چیز فقہ الحدیث کے حوالے سے کہ تسمیہ علی الوضو کا کیا حکم ہے۔ احناف سے دو روایتیں ہیں، مستحب کی بھی ہے اور سنت کی بھی ہے۔ بسم اللہ پڑھنا مستحب بھی ہے اور سنت بھی ہے، باقی آپ اور میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے یہ آپ کو اور مجھے ہی پتہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کیونکہ پڑھنا اور ہوتا ہے اور کرنا اور ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ شوافی جو ہیں وہ اس کی سنیت کے قائل ہیں، اور امام احمد سے بھی اس کا استحباب بھی منقول ہے کہ یہ مستحب ہے۔ امام مالک سے، مالک ہی کہا ہے نا میں نے، امام مالک سے، اور امام احمد جو ہیں ان سے عند التذکر وجوب منقول ہے۔ کیا منقول ہے؟ کہ اگر یاد ہے تو پھر تسمیہ پڑھنا واجب ہے۔ ظاہریہ سے مطلقاً اس کا وجوب منقول ہے، عند النسیان بھی واجب ہے اور عند التذکر بھی واجب، مطلقاً واجب ہے۔ تو اصل ذہن میں آ گیا۔ جمہور اس کے استحباب یا سنیت کے قائل ہیں، اور اصحاب ظواہر اور امام احمد جو ہے وہ اس کے وجوب کے قائل ہیں۔ امام احمد ان تذکر وجوب کے قائل ہیں۔ ان حضرات کی دلیل اصحاب ظواہر کی اور امام احمد کی یہ باب کی روایت ہے، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ اصحاب ظواہر کی۔ جمہور کی طرف سے اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ اس حدیث کی تشریح خود آگے مصنف نے نقل کر دی ہے، سمجھ آ رہی، کہ اس میں ذکر سے مراد نیت ہے، ذکر سے مراد نیت ہے۔ تو ربیہ نے تفسیر کر دی اور مصنف نے اس کو ذکر کر دیا، گویا کہ یہ بھی مصنف کا بھی یہ رائے ہے کہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ نیت ہے۔ سمجھ آ رہی؟
تو اس سے وہ جو امام ابو داؤد کو عملی ڈالنے کے چکروں میں ان کی بھی نفی ہو رہی ہے اس سے، سمجھا، کیونکہ عملی وجوب کے قائل ہیں۔ تو مصنف نے تو تفسیر ذکر کی ہے ربیہ سے کہ نیت مراد ہے، سمجھا۔ تو اگر مصنف عملی ہوتے، مطلقاً ہوتے، یا ان کا میلان حنابلہ کی طرف ہوتا تو وہ یہ تفسیر ذکر کرتے، وہ تو پہلی بات کر کے چھوڑ دیتے کہ ٹھیک ہے لو جی وجوب ثابت ہوگی۔ آ رہی بات سمجھ؟ اچھا جی، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ مجمل ہے، چونکہ لا صلاۃ کی جو تعبیر ہے، یعنی لا جو ہے یہ کبھی نفی ذات کے لیے آتا ہے، ذات و صحت کے لیے، اور کبھی کمال کے لیے آتا ہے۔ تو اب ہمیں نہیں پتہ یہاں پہ مثلا کون سا، لہذا خاموشی اختیار ہو جائے۔ دو جواب سمجھ آ گئی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ لا نفی کمال کا ہے، اور اس پہ قرینہ بعض روایات میں آتا ہے لا وضوء کاملاً، لا وضوء کاملاً، کوئی وضو نہیں ہے جو کہ کامل ہو۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے اس سے استدلال ٹھیک نہیں ہے وجوب کا۔ کتنے جواب ہو گئے ہیں؟ 3۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ امام احمد سے جو منقول ہے رحمہ اللہ سے کہ اس باب میں کوئی روایت بھی صحیح نہیں، تو روایت بن گئی ضعیف، سمجھ آ رہی؟ تو ضعیف روایات سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، استحباب ثابت ہو سکتا ہے۔ ضعیف روایت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ استحباب۔ یہ آپ بھی یاد رکھیں، جب آپ عالم بنیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، سمجھ آ رہی؟ کہ ضعیف روایات سے استحباب ثابت ہو سکتا ہے، کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے سامنے کوئی روایت آئے کہ ضعیف ہے، آپ کو لو جی یہ تو حدیث ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ ہو گیا چکر اس کے حوالے سے۔ اب احناف کی دلیل اور جمہور کی دلیل کیا ہے؟ دارقطنی اور بہقی کی روایت ہے جس کے اندر یہ ہے من توضأ وذکر اسم اللہ علیہ کان طہرا لجمیع وضوئہ، من توضأ وذکر اسم اللہ علیہ کان طہورا لجمیع اعضائی، جو وضو کرے اللہ کا نام لے تو یہ اس کے ٹوٹل اعضاء کے لیے پاکی ہے۔ اور آگے من توضأ ولم یذکر اسم اللہ علیہ کان طہورا لاعضاء وضوئہ، او کما قال، کہ جو اللہ کا نام وضو کرے اللہ کا نام نہ لے تو صرف اس کے اعضاء پاک ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ جو نام بھی لے تو ٹوٹل اعضاء پاک سارے، اور جو صرف اللہ وضو کرے نام نہ لے تو صرف اعضاء پاک ہیں۔ تو مطلب کہ وضو تو پھر کیا ہو گیا؟ ہو گیا نا، بسم اللہ کے بغیر بھی وضو ہو گیا۔ امام بہقی نے ایک اور حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، دوسری حدیث، کہ لا تتم صلاۃ احدکم حتی یتوضأ کما امرہ اللہ، تم میں سے کی نماز تام نہیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا نام لا تتم صلاۃ احدکم حتی یتوضأ، یہاں تک کہ وہ ایسے وضو کرے جیسے اللہ نے اس کو حکم ہو۔ تو اللہ نے حکم بسم اللہ کے ساتھ دیے نہیں، تو لہٰذا وجوب کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے حدیث سلام سے استدلال کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے یہ حدیث گزر چکی ہے، آپ پیشاب کر کے فارغ ہوئے تو کسی نے سلام پڑھ کہا، یا دوران پیشاب کسی نے آپ پہ سلام پڑھا، تو آپ نے فرمایا تھا پھر تیمم کر کے جواب دے انی کرہت ان اذکر اسم اللہ تعالی علیہ۔ تو امام طحاوی فرماتے ہیں کم از کم یہ جو آپ نے وضو کیا ہے نا، اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، کیونکہ خود آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نام لینا میں نے اچھا نہیں سمجھا۔ آ رہی بیدار مغز ہو نا، جاگ رہے ہو نا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کا نام نہیں لیا، تو بسم اللہ نہیں پڑھی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ بھی جمہور کی دلیل ہو گیا کہ تسمیہ مستحب یا سنت ہے، واجب نہیں۔
ہوگی ساری بات یہ؟ جی چلے، ذہن میں بھی آ گئی ہے، امتحان میں سوال آ جانا ہے۔ اذکروا اختلاف الائمہ فی التسمیۃ علی الوضوء دلائلا و ترجیحا، سمجھ آ رہی کہ نہیں رہی؟ بینو، تو اس لیے پھر دماغ حاضر رکھنا ہے تو کام چلنا ہے۔ جی چلے جی آگے چلیں۔ باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها۔ باب فی الرجل يدخل یدہ فی الاناء قبل ان یغسلها، ہاتھ دھونے سے پہلے پہلے برتن میں ان کو داخل کرنا۔ تو پہلے تو اس بات ترجمہ ہے اور وہ بالمعنی ہے کہ داخل نہیں کرنے چاہیے، سمجھ آ رہی؟ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو ایسے اگلی حدیث بھی ہے، پھر اس سے اگلی بھی حدیث ہے۔ مقصود مصنف بھی اس کے عدم کو بیان کرنا ہے کہ داخل کرنا دھونے سے پہلے پہلے درست نہیں ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ باقی عدم جواز ہے یا عدم استحباب تو یہ آگے اختلاف آ رہا ہے ائمہ کا، اس سے پتہ چلے گا۔ دو چیز ہوگی۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے اصول حدیث کے حوالے سے تو جو کرے اعمش کے دو استاد ہیں، ان ابی رزین و ابی صالح، نظر آ رہے ہیں؟ ابو معاویہ عن الاعمش ان ابی رزین ان ابی صالح۔ اگلی روایت میں دیکھیں اعمش کا ایک استاد ہے ان ابی صالح، تو گویا کہ اعمش کے دو شاگرد ہیں۔ ابو معاویہ نے جب اس حدیث کو نقل کیا تو اس نے اعمش کے دو استاذوں کا ذکر کیا، ان ابی رزین و ابی صالح، اور عیسیٰ ابن یونس نے جب اعمش سے نقل کیا تو اس نے صرف ان ابی صالح کہا، ابی رزین کا ذکر نہیں کیا۔ مصنف آگے کہہ رہا ہے نا وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا رَزِينٍ، کہ عیسیٰ نے ابا رزین کو ذکر نہیں کیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، یہ جو باب ہے باب فی الرجل یدخل یدہ فی الاناء، اس کے بعد پھر ایک باب آ رہا ہے یحرک یدہ فی الاناء قبل ان یغسلها، تو یہ بظاہر تکرار ہی ہے، الگ سے کوئی باب نہیں ہے، عنوان نہیں ہے۔ یحرک یدہ فی الاناء قبل ان یغسلها، یہاں پہ داخل کرنے کی بات ہے، وہاں پہ حرکت دینے کی بات ہے، تو بات تو ایک ہی ہے، سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، اب ذرا آ جائیں ترجمے کے حوالے سے۔ چوتھی چیز جو ہے ترجمۃ الحدیث، حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس کو ایک کھڑا ہو رات سے نہ داخل کرے اپنے ہاتھ برتن میں یہاں تک اس کو 2 یا 3 دفعہ، کیونکہ وہ نہیں جانتا این باتت یدہ، کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ توجہ ہے؟ اینا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صدارت کلام کو چاہتا ہے، لیکن یہاں پر تو صدارت نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو پھر اس کی تعویلیں کی گئی ہیں۔ کسی نے کہا کہ اینا موضع کے معنی میں ہے کہ وہ نہیں جانتا جگہ اپنے ہاتھ کے رات گزارنے کی، موضع بیتوتۃ یدہ، آ رہی بات سمجھ؟ تو یہ اینا موضع کے معنی میں ہے، استفہام کے معنی میں نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ یہاں پہ لفظ جواب محذوف ہے، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي جَوَابَ أَيْنَ بَاتَ يَدُهُ، أَيْنَ بَاتَ، کوئی آدمی پوچھے نا بھئی أَيْنَ بَاتَ يَدُهُ، آپ کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے، تو یہ ایک مستقل جملہ ہے جس کی شروع میں اینا ہے، صدارت ہے، اس کا جواب نہیں اس کو معلوم ہوگا، تو جب نہیں پتہ تو لہٰذا وہ ہاتھ دھوئے۔ آ رہی بات سمجھ؟ تو این بات یدہ سے پہلے جواب محذوف ہے۔ ہوگی یہ والی بات؟ اچھا جی،
یہ تو عینہ کے والے سے بات ہوگی، لا ادری۔ اگلی حدیث بھی ایسے ہی ہے، یہاں پہ قال کا فاعل جو ہے یہ نبی علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، سمجھ آ رہی، اور قال کا فاعل جو ہے وہ عیسیٰ ابن یونس بھی ہو سکتا ہے۔ پیچھے تھا ثلاث مرات، یہاں پہ جب عیسیٰ نے نقل کیا عام سے تو اس نے کہا مرتین او ثلاثن، شک کے ساتھ ذکر کیا۔ کس کے ساتھ؟ شک کے ساتھ۔ تو مرتین او قال، اگر شک ہو تو پھر او کے بعد قال پڑھنا پڑتا ہے، مرتین او قال ثلاثن، سمجھ آ رہی؟ اور اگر شک کے لیے نہ ہو بلکہ تنویع کے لیے ہو اور خود شارع کی طرف سے ہو تو تب بھی ٹھیک ہے کہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ دو لے، مرضی ہے اس کی، لیکن دوئے صحیح۔ اس سے اگلی حدیث کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا، وہ فرما رہے تھے میں نبی علیہ السلام سنا جب تم اس کو ایک بیدار ہو نیند سے تو نہ داخل کرے اپنا ہاتھ برتن میں۔ استیقاظ تو نیند سے ہی ہوتا ہے، پھر من نومی کہنے کا کیا مقصد ہے؟ توجہ، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ استیقاظ بعض اوقات غشی سے صحت اور عافیت کی حالت پہ بھی بولا جاتا ہے، یعنی ایک بندہ غشی سے ٹھیک ہونا تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ لو جی اب بھی بندہ استیقاظ کی حالت میں آ گیا، سمجھ آ رہی؟ تو غشی سے صحت من الغشی پر بھی استیقاظ بولا جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ کہا کہ یہاں پہ استیقاظ سے مراد نوم سے استیقاظ ہے۔ پھر استیقاظ من نوم ہی ہوتا ہے، من النوم کہنا چاہیے تھا، اپنی نیند سے کا کیا مطلب؟ تو شاید نبی علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو خارج کیا ہے، چونکہ انبیاء کی جو نیند ہوتی ہے وہ ناقض نہیں ہوتی، بات سمجھ آ رہی؟ تو اپنا ہاتھ نہ داخل کرتے برتن میں یہاں تک اس کو 3 دفعہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں پتہ کہ کہاں اس کے ہاتھ نے رات گزاری ہے یا کہاں اس کا ہاتھ جو ہے وہ چکر لگاتا رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ اب علت نہیں کیا ہے، کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ لا یغمسو کی جو نہیں ہے کہ نہ داخل کرے برتن میں دھونے سے پہلے نہ داخل کرنے کی جو نہیں ہے، اس کی علت اور وجہ کیا ہے؟ تو علت اور وجہ یہی ہے جمہور کے یہاں کہ اس میں احتمال نجاست ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ پرانے زمانے جیسے شوافی امام شافعی رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ لوگ استنجا بالاحجار کرتے تھے اور ویسے بھی لنگی کا استعمال ہوتا تھا، تو اب چونکہ کچھ نہ کچھ نجاست اپنے مخرج پہ رہ جاتی تھی، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اس کو تو وہاں پہ انقاء اس کا ہوا ہے، صاف کیا گیا ہے، پانی سے دھویا تو نہیں گیا۔ تو اب رات کو جب خارش وغیرہ ہونی ہے یا ویسے ہاتھ مختلف جگہوں پہ خارش کرتا ہے، لگتا ہے، تو ممکن ہے اسی جگہ پہ جا کے لگے جہاں پہ کچھ نہ کچھ نجاست موجود تھی، سمجھ آ رہی؟ تو وہ ہاتھ کو لگ جائے، اب جب ہاتھ کو لگ جائے تو وہ پانی میں جائے گا تو پانی بھی گندا ہو جائے گا، تو اس لیے کہا کہ پہلے ہی دھو لے تاکہ پانی بھی گندا نہ ہو، یا کم از کم یہ تو وامی نہ ہو شاید کہ پانی ناپاک ہو گیا ہو، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ کو ہی دھو لے تاکہ وہ وہم ادھر ہی کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اور جیسے وضو کے دوران جو ہے وہ موزے جو کیا طہارت ہے اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے کہ نہیں، چھینٹے مارے جاتے ہیں دفع فساوس کے لیے، تو یہاں پہ بھی یہ بھی گویا کہ اسی پر مبنی ہو جائے گا۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ امر تعبدی ہے، امر تعبدی ہے کہ شریعت نے ایسے کہہ دیا لہذا ہم ایسے کرتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور کچھ نے کہا یہ امر تنظیف ہے، نظافت میں محمول ہے، کیونکہ ہاتھ جو ہے بعض اوقات پسینے پہ بھی خارش کے دوران پسینہ لگ جاتا ہے، مٹی لگ جاتی ہے جسم سے، تو اس لحاظ سے یہ حکم ہوا ہے۔ بہرحال راجی یہی ہے کہ احتمال نجاست کی وجہ سے حکم دیا گیا ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ کو کیا کرے، دھوئے پھر داخل کرے۔ اچھا، ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا یہ جو نہیں ہے یہ تنزیہ کے لیے یا تحریم کے لیے ہے، تو جمہور کے یہ نہیں تنزیہ کے لیے ہے، تحریم کے لیے نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی؟ ظاہریہ کے ہاں
یہ نہیں جو ہے نا وہ تحریم کے لیے، اس کے لیے تحریم کے لیے۔ اور امام احمد سے مروی یہ ہے کہ اگر نوم من اللیل ہے، رات کی نیند سے بیداری ہے، تو پھر ان کے یہاں بھی نہیں تحریم کے لیے۔ رات کی نیند سے بیداری ہے تو نہیں کس کے لیے ہے؟ تحریم کے لیے ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو جمہور کیا نہیں کس کے لیے ہے؟ تنزیہ کے لیے۔ اور ظاہری بات ہے جمہور کی دلیل مذہب راجحی ہے، استدلال تو دونوں کا اسی سے ہے۔ جمہور کی دلیل یہی ہے کہ الیقین لا یزول الا بمثلی، یقین سے زائل ہو سکتا ہے، احتمال سے زائل۔ تو جب اس کے ہاتھ پہلے پاک تھے تو اب بھی پاک ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ تو جب پاک ہے تو پھر نہیں کس طرح جو ہے نا وہ تحریم کے لیے ہوگی۔ سمجھ آ رہی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ احتمال ہے نجاست کا، تو تحریم جو ہے وہ احتمال پہ مبنی نہیں ہوتا، اس کے لیے یقین چاہیے، دلیل یقینی اور قطعی چاہیے۔ اچھا، پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈال دے ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں، تو اب وہ پانی ناپاک ہو گئی یا نہیں؟ تو جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں تحریم کے لیے، ان کے یہاں ناپاک ہو جائے گا، اور چونکہ جمہور تنزیہ کے لیے کہتے ہیں اس لیے ان کے یہاں پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ؟ اور پھر ہاتھ کے دھونے کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ وہ کپڑا جو کہ نجاست کے موضع کے ساتھ لگ رہا ہے اس کو دھونے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ طہارت الماء اوقد، طہارت الماء اوقد، پانی کی جو طہارت ہے یہ زیادہ پکی ہوتی ہے، اس میں زیادہ رعایت ہوتی ہے، تو لہذا اس لیے ہاتھ دھونے کا ذکر ہے، اس جگہ کے دھونے کا ذکر، کپڑے وغیرہ کے دھونے کا ذکر نہیں ہو جائے گا یہ۔ جی چلے آگے چلیں۔ باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عمران بن ابان مولى عثمان بن عفان قال رايت عثمان بن عفان توضا ففرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمزمز واستنثر وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه۔ باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے وضو کا تفصیلی طریقہ۔ اور مصنف کو وضو کے بیان کی بڑی اہمیت مقصود ہے، اس لیے یہاں پہ کثیر تعداد تقریباً 9 صحابہ کی مرویات کو اس باب میں ذکر کر رہے ہیں۔ اور چونکہ صحابہ کرام کے یہاں وضو کی بڑی اہمیت تھی، سمجھ آ رہی، تو اسی اہمیت کے پیش نظر مصنف نے بھی کثیر روایات یہاں پہ کیا کیے ہیں، ذکر کیے۔ اس سے یہ شبہ بھی دفع ہو جائے گا کہ مقصود مصنف پیچھے گزر چکا ہے کہ فقط اس بات ترجمۃ الباب ہے، جمع روایات نہیں، تو یہاں پہ مصنف نے اتنی روایات کو کیوں جمع کر دیا ہے؟ تو بتا دیا کہ بوجہ وضو کے کیفیت کی اہمیت کے پیش نظر، اور صحابہ کے یہاں بھی اس کی اہمیت تھی کہ حضرت عثمان اور حضرت علی نے باقاعدہ لوگوں کے سامنے برتن منگوا کے وضو کر کے دکھایا، اور وہ سارے افعال کیے جو نبی علیہ السلام نے کیے تھے، تو گویا کہ صحابہ کے یہاں وضو کی کیا ہے، بڑی اہمیت تھی۔ اللہ کرے ہمارے یہاں بھی اہمیت پیدا ہو جائے۔ ہمارے یہاں وضو کی کیا، نماز کی اہمیت نہیں ہے، تو سمجھ آ رہی کہ نماز پڑھی کیسے جاتی ہے، اور تسلی سے پڑھنی چاہیے یا آرام آرام سے پڑھنی چاہیے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، تو اللہ اس کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، دیکھیے ذرا
سب سے پہلے جو روایات آ رہی ہیں نا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ رہی ہیں، ٹھیک ہو گیا، پھر حضرت علی کی آ رہی ہیں۔ تو مصنف بھی کٹر سنی ہے، سمجھ آ رہی، اور بڑا پکا سنی ہے، سمجھ آ رہی، اور یہاں پہ بھی اس نے حضرت عثمان کی روایت کو مقدم کیا حضرت علی کی روایات پہ، سمجھ آ رہی۔ اور آگے جو کتاب و سنت آئے گا اس میں بھی اہل سنت کے مذاہب پہ باقاعدہ دلائل اور مبتدئین اور اہل بدعت کے مذاہب پر تردید کے اوپر باقاعدہ عنوانات اور احادیث جو ہے وہ ذکر کرے گا۔ اچھا جی، حضرت عثمان بن عفان، اچھا جی، اس بات ترجمہ اور مقصود مصنف وہ تو آسان ہو گیا۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، عمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا، اپنے دونوں ہاتھوں پہ 3 دفعہ پانی ڈالا، پھر ان کو دھویا، پھر کلی کی اور استنثار کیا، چہرے کو بھی 3 دفعہ دھویا، اپنے دائیں ہاتھ کو کونی تک 3 دفعہ دھویا، پھر بائیں کو بھی ایسے ہی دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر دائیں قدم کو دھویا 3 دفعہ، پھر بائیں کو بھی ایسے ہی، پھر کہا میں نے نبی علیہ السلام کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا جیسے میں نے یہ وضو کیا۔ پھر فرمایا من توضأ، جو مثل میرے وضو کے کرے، پھر 2 رکعتیں پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں وہ اپنے آپ سے بھی باتیں نہ کرے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ کو کیا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، اب فقہ الحدیث کے حوالے سے جو مباحثات ساتھ ہیں ان کو دیکھتے جائیں۔ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا، اپنے دونوں ہاتھوں پر کیا کیا، پانی ڈالا۔ متبادر یہی ہے کہ یہ تعاقباً نہیں بلکہ معیتاً تھا، یہ کیا تھا، معیتاً، یعنی اکٹھے ڈالا، سمجھ آ رہی، یعنی برتن سے انڈیلا نا تو دونوں ہاتھوں پہ اکٹھے پانی ڈال کے پھر دھویا۔ عام روایت میں آتا ہے جیسے آگے بھی آئے گا کہ افرغا بیدہ الیمنی علی الیسری، افرغا بیدہ الیمنی علی، دائیں ہاتھ سے بائیں پہ ڈالا، تو یہ پھر تعاقباً کی صورت ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ دھو لیا، پھر دائیں ہاتھ کو اندر ڈال کے بائیں پہ ڈال کے پھر اس کو دھویا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، باقی اس کے اندر کون سی صورت بہتر ہے تو دونوں قول ہیں، تعاقباً بھی صحیح ہے اور معیتاً بھی ٹھیک ہے، دونوں قول ہیں۔ ثم تمضمض، اس کے بعد آگے آ گیا، آپ نے کیا کی، کلی کی۔ اچھا، آپ نے کیا کی، کلی کی۔ اچھا، پھر یہ جو دونوں ہاتھوں کا دھونا تھا نا، یہ وہی دھونا تھا جو برائے وضو تھا۔ ایک دھونا وہ ہے جو متعلق بالماء ہے، بالوضو نہیں ہے، سمجھ آ رہی، جو کہ پچھلے باب میں گزرا ہے، وہاں پہ اس کا وضو سے تعلق نہیں ہے۔ گو کہ بعض لوگوں کی رائے وہاں پہ بھی یہ ہے کہ ایک آدمی سو کے اٹھا ہے تو بس اس نے یہ جو دھو لیا ہے تو یہ اس کا وضو کا، یہ جو دھونا ہے یہ وضو کا دھونا مراد ہے۔ اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ سو کے اٹھ کے بندے نماز ہی پڑھنی ہے، وضو ہی کرنا ہے، سمجھ آ رہی، تو پانی کے ساتھ تو اس کا تعلق ہر معاملے میں ہے نا، تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ دونوں دھونے الگ الگ ہیں۔ ایک ہے سو کر اٹھنے، اٹھ کر ہاتھ دھونا، وہ الگ چیز ہے، اور دوسرا ہے وضو سے پہلے ہاتھ دھونا، تو یہاں پہ وضو سے پہلے جو ہاتھ دھونا ہے اس کا ذکر ہے، اور سو کے اٹھ کر ہاتھ دھونا اس کا الگ ہے حکم اس کے علاوہ۔ اچھا جی، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا، اپنے دونوں ہاتھوں پہ اس نے پانی ڈالا 3 دفعہ، فَغَسَلَهُمَا، پھر اس نے ان کو کیا کیا، دھویا۔ ثُمَّ تَمَضْمَضَ، پھر اس نے کیا کی، کلی کی، وَاسْتَنْثَرَ، اور ناک جاڑی۔ تو یہاں پہ تمزمز کے ساتھ استنثار کا ذکر ہے، استنشاق کا ذکر نہیں ہے، تو یا تو یہ کہا جائے گا کہ بعض روایات میں استنشاق کا ذکر ہے، تمزمزہ واستنشق،
اور یا یہ کہا جائے گا کہ استنصار جو ہے یہ ملزوم ہے، استنصار ملزوم ہے، اور اس کو لازم کیا ہے؟ استنشاق۔ تو ذکر ملزوم کا ہے تو ساتھ لازم خود بخود آ گیا، کیونکہ ناک تب بھی جاڑے گا نا جب اندر کیا ہوگا؟ پانی ہوگا۔ مزمزہ کسے کہتے ہیں؟ مزمزہ کہتے ہیں تحریک الماء فی الفم، منہ میں پانی کو حرکت دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزمزہ لغتاً۔ اور اصطلاحی تعریف ادخال الماء فی الفم، پانی کو منہ میں داخل کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مزمزہ کہا جاتا ہے۔ پھر مزمزے کے اندر جو ہے وہ تحریک ماء، سمجھ آ رہی؟ منہ میں ضروری ہے کہ نہیں؟ تو جمہور کے ہاں ضروری نہیں ہے، تحریک الماء ضروری نہیں ہے، تحریک الماء مستحب ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور بعض کے ہاں یہ ہے کہ تحریک الماء بھی ہونا چاہیے، تب مزمزہ سنت بنے گا۔ پھر ایسے ہی جمہور کے ہاں پانی کا باہر نکالنا بھی یہ بھی مستحب ہے، اگر ایک آدمی منہ میں پانی لے گیا اور پھر اس کو اندر نگل گیا ہے تب بھی اس کا مزمزہ ہو جائے گا۔ آ رہی بات سمجھ؟ تو مزمزہ کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، پھر مزمزہ میں تحریک الماء فی الفم مستحب ہے، لازم اور سنت نہیں ہے۔ ایسے ہی پانی باہر گرانا یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی سنت اور واجب نہیں ہے، جمہور کی یہی رائے ہے۔ باقی کیفیت مزمزہ اور استنصار اور مقدار مزمزہ اور استنصار، سمجھ آ رہی ہے؟ اور حکم مزمزہ اور استنصار یا استنشاق، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ 3-4 باتیں ہیں، توجہ کریں۔ پہلے آپ لے لیں کہ حکم کیا ہے مزمزے اور استنشار کا۔ احناف کے ہاں تو آپ کو پتہ ہے جو ہے کہ وضو میں سنت ہے اور غسل میں غسل جنابت میں واجب ہے، واجب اور فرض ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں دونوں میں سنت ہے، یہ مسئلہ پیچھے گزر بھی چکا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں دونوں میں واجب ہے، دونوں میں واجب ہے، دونوں میں واجب ہے، وضو میں بھی اور غسل میں بھی۔ امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ استنشاق تو دونوں میں واجب ہے اور مزمزہ دونوں میں سنت ہے، کیونکہ استنشاق کی زیادہ تاکید ہے بنسبت مزمزے کے، لہٰذا یہ واجب ہو جائے گا اور مزمزہ یہ کیا ہو جائے گا؟ سنت ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ پیچھے بتایا تھا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ استنشاق کا صراحتاً الگ حکم دیا گیا اور مبالغے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا استنشاق دونوں میں واجب ہو جائے گا اور مزمزہ کیا ہو جائے گا؟ سنت ہو جائے گا۔ اب جو حضرات وجوب کا قول کرتے ہیں ان کی دلیل وہی ہے جو روایات فعلیہ ہے جن کے اندر آپ نے مزمزہ اور استنشاق کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ قولی کسی بھی روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا فعل سے تو وجوب ثابت نہیں ہوتا، تو اس لحاظ سے پھر یہ سنت ہے وضو کے اندر واجب نہیں ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اور پھر جنابت میں تو اس لیے آپ واجب ہے کہ حدیث میں آتا نا ان تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے کیا ہے؟ جنابت ہے، تو چونکہ بال کان کے اندر بھی ہوتے ہیں تو اس لیے استنشاق کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، اور منہ من وجہ کیا ہے؟ خارج ہے، تو لہذا اس کا دھونا بھی کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا غسل کے اندر۔ اچھا، یہ تو تھا حکم مزمزہ اور استنشاق فی الوضوء والغسل۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے تعداد مزمزہ اور استنشاق، سمجھ آ رہی؟ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں 5 طریقے جو ہے نا وہ
مزمزے کے اور استنشاق کے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ 5 طریقے. توجہ ہے آپ کا، آپ نے لفظ یاد کرنے ہیں. یعنی مزمزہ اور استنشاق میں وصل بھی ہو سکتا ہے اور فصل بھی. وصل کی 2 طریقے اور فصل کے 3 طریقے ہیں. پڑھے مشکات میں کہ نہیں ہے؟ گزر گئے اسی سے ابھی؟ اچھا، کتنے طریقے ہیں؟ 5 طریقے. وصل کے کتنے طریقے ہیں؟ 2. اور فصل کے کتنے ہیں؟ 3. وصل توجہ کریں، صرف آپ لکھنا ہے، سمجھنا مجھ سے ادھر سے صرف آپ لکھ لیں. پہلا ہے وصل بغرفتن. وصل، یہ دیکھیں، یہ وصل، یہ غرفہ لے لی ہے، ٹھیک ہو گیا. اب وصل بغرفتن ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک یعنی وصل ہی ہے اور پھر بھی غرفتن ہے، یعنی مزمزہ استنشاق کٹھی کرنا ہے لیکن ایک غرفہ کے ساتھ کرنا ہے. ہوگی بات؟ اور دوسری جو صورت ہے وصل، کیا کہتے ہیں اس کو، بلکہ فصل، پہلے فصل بغرفتن کا کہا ہے نا، فصل بغرفتن، کہ وصل بغرفتن، وصل بغرفتن، وصل بغرفتن. دوسرا جو ہے وہ ہے وصل بثلاثۃ غرفات. وصل بثلاثۃ غرفات. توجہ کریں، وصل بثلاث آسان ہے کہ ایک کے ساتھ مزمزہ بھی استنشاق کی، پھر دوسرے کے ساتھ مزمزہ اور استنشاق، پھر تیسرا لے گا، پھر مزمزہ اور استنشاق. سمجھ آ رہی؟ تو غرفے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 3 ہو جائے گا. اور لیکن ان 3 غرفوں کے اندر مزمزے اور استنشاق کا وصل ہو جائے گا. تو یہ ہو جائے گا فصل بثلاثۃ غرفات. فصل سمجھ آ گیا؟ فصل کا مطلب بیچ میں کیا ڈالنا ہے، بلکہ وصل بثلاثۃ غرفات تھا نا، غلط کیا گیا. پہلے وصل بغرفات تھا، وصل بغرفات، اور یہ وصل بثلاثۃ غرفات. تو وصل بثلاث غرفات کا مطلب غرفات کا تو آپس میں فصل ہے، لیکن مزمزے استنشاق کا آپس میں کیا ہے؟ وصل ہے. اچھا، تیسرا طریقہ، آپ 3 آگے آ جائیں گے فصل کے. فصل بغرفت اور فصل بغرفتین اور فصل بثلاثۃ غرفات. سمجھ آ رہی؟ فصل بغرفتین سمجھ آ رہی؟ تو اس کا تو آسان ہو گیا کہ ایک ہی چلو لینا ہے، سمجھ آ رہی، اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ مزمزہ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور مزمزہ کرنے کے بعد پھر اس سے کیا کرنا ہے؟ استنشاق کرنا ہے. سمجھ آ رہی؟ پہلے کیا کر لیا؟ کلی کر لی. کلی کرنے کے بعد پھر اس سے کیا کیا ہے؟ استنشاق کرنا ہے. لیکن ہوگا ایک ہی غرفہ، 2 غرفے نہیں کرنے. سمجھ آ رہی؟ پہلے میں تو یہ تھا کہ کلی اور ناک میں کٹھے ہی پانی ڈال دینا ہے. اب ادھر یہ ہے کہ پہلے کلی کر لینی ہے، پھر وہ جو پانی باقی رہ گیا اس کو اندر ڈال دینا ناک میں. تو یہ فصل بغرفتن ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا ہے فصل بغرفتین، بغرفتین. تو یہاں پہ بھی کیا ہو جائے گا؟ فصل بغرفتین کے اندر کہ 2 دفعہ کیا کرنا ہے؟ منہ میں پانی ڈالنا ہے، اور 2 دفعہ کس میں پانی ڈالنا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا ہے. سمجھ آ رہی؟ 2 دفعہ منہ میں پانی، یعنی 1 دفعہ منہ میں ڈال دیا، پھر نیا پانی لے کے منہ میں ڈال لیا، پھر 1 دفعہ کلی کر لی، پھر 1 دفعہ استنشاق کر لیا، پھر 1 دفعہ استنشاق کر لیا. تیسرا ہے فصل بثلاثۃ غرفات. کیا کہتے اس کو؟ فصل کیا کہتے اس کو؟ بست غرفات. بثلاث نہیں، بست غرفات. فصل بست غرفات کہ 6 وہ کرنے ہیں، چلو لینے ہیں. 6 چلو کا مطلب یہ ہے کہ جیسے منفی ہم کر رہے ہیں کہ 3 مزمزے کے لیے اور 3 استنشاق کے لیے. تو بہرحال یہ تو شوافے کا مسلک ہے. ہمارے ہاں ہر ایسا طریقہ درست نہیں جس میں ماء مستعمل ہو جائے، یعنی وصل کی صورت ہمارے ہاں ٹھیک نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ وصل کی صورت ٹھیک نہیں ہے، فصل کی ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی؟ اور فصل میں بھی 6 غرفات تاکہ ماء مستعمل نہ ہو جائے. ظاہر بات ہے
جب منہ میں پانی ڈال لیا، منہ لگ گیا ہے، پانی اس کو لگ گیا، اب دوبارہ منہ میں ڈالے یا ناک میں اس کو لے کے جائے تو مستعمل ہو گیا نا، تو مائع مستعمل درست نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو بہرحال ہمارے ہاں فصل بست غرفات ہے، اور ان کے ہاں جو ہے نا کل ٹوٹل 5 طریقے ہیں، سمجھ آ رہی؟ 5 طریقے کون کون سے ہیں؟ فصل وصل بغرفت، اور وصل کیا کہتے ہیں اس کو، وصل بغرفت اور وصل بثلاث غرفات، پھر فصل بغرفت، فصل بغرفتین اور فصل بست غرفات، تو ٹوٹل 5 طریقے ہو گئے۔ ہمارے یہاں ایک ہی طریقہ ہے جو آپ کو بتا دیے۔ اچھا جی، یہ تو مزمزہ اور استنشاق کی کیفیت کے حوالے سے تھا کہ اس کو کیسے کرنا چاہیے، سمجھ آ رہی؟ باقی استنشاق اور آپ کو بتا دیا ہے کہ استنثار، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا الگ الگ چیز ہیں؟ عام طور پہ جمہور ان کو الگ الگ ہی بناتے ہیں، اور بعض ابن قتیبہ ابن عربی کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ استنشاق اور استنثار یہ ایک ہی چیز ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے بعض لغات سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے آ جائے، چہرے کو دھویا اور اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنی تک دھویا۔ غایہ مغیہ میں داخل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ غایہ اگر مغیہ کی جنس سے ہو تو پھر داخل ہوتا ہے، اس صورت میں غایہ اسقاط ماورا کے لیے، اور اگر اس کی جنس سے نہ ہو تو پھر داخل نہیں ہوتا، اس صورت میں غایہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، جو ہوتی ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو اخراج کے لیے ہوتی ہے، غایہ جو ہوتی ہے وہ جو ہے نا وہ اسقاط کے لیے ہوتی ہے، یعنی اگر غایہ مغیہ کی جنس سے ہو تو اسقاط ماورا کے لیے ہے، سمجھ آ رہی، اور اس کی جنس سے نہ ہو تو خود غایہ جو ہے وہ اس جنس کو ماقبل سے خارج کرنے کے لیے آتی ہے۔ اتم الصیام الی اللیل میں لیل صیام کی جنس سے نہیں، لہٰذا یہ جو غایہ ہے الا، یہ ما بعد کو ماقبل سے خارج کرنے کے لیے ہے، سمجھ آ رہی، اخراج مدخول کے لیے آتا ہے، اور اگر ماقبل کی جنس سے ہو تو اخراج ما ورائے مدخول کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تو ہو گیا کس کا، ثم وغسل یدہ الی المرفق ثلاثا ثم الیسری مثل ذلک ثم مسح راسہ، مسح راس، جمہور کے ہاں توجہ کریں، مسح راس جو ہے نا، پہلا اس کے اندر جو مسئلہ ہے کہ حکم مسح راس کیا ہے، تو یہ تو اتفاق ہے کہ مسح راس جو ہے نا یہ کیا ہے، وضو کے اندر فرض ہے، وضو کے اندر فرض ہے، لیکن پھر اختلاف ہے کہ استیعاب فرض ہے یا غیر استیعاب فرض ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ استیعاب فرض ہے، سمجھ آ رہی، مالکیہ اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ استیعاب فرض ہے، اور شوافی کہتے ہیں کہ ادنی ما یطلق علیہ اسم الشعر، شعر جس پر بال کا نام بولا جائے، سمجھ آ رہی، وہ ایک بال بھی ہو سکتا ہے اور 3 بال بھی ہو سکتا ہے جن پہ مسح کیا جائے، جن پہ مسح ہو سکتا ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ فرضہ علی مقدم راسی ہی حدیث میں آتا ہے، یا مسح علی ناصیتی کے لفظ آتے ہیں، تو لہٰذا ربع راس یا 3 انگلیوں کے بقدر اگر سر سے مسح کیا تو پھر فرض ادا ہو جائے گا، اس سے کم کیا تو فرض ادا نہیں ہوگا، سمجھ آ رہی۔ اور ومسحوا برؤوسکم میں با کو زائد بناتے ہیں کون لوگ؟ مالکیہ وغیرہ، کہ پورے سر کا تم مسح کرو، ہم کہتے ہیں کہ با زائد نہیں ہے بلکہ با تمییز کے لیے ہے، باقی یہ مجمل ہے، اور وہ جو حدیث ہے نا وہ اس کے لیے کیا ہے، مفصل ہے، تفصیل کر رہی ہے اس کے لیے، سمجھ آ رہی۔ اور ہمارا اور شوافی کا جو اختلاف ہے اس کے اندر آپ نے اصول شاشی میں پڑھ لیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ آیت جو ہے یہ کیا ہے، مجمل ہے، اور شوافی کے ہاں یہ مطلق ہے، سمجھ آ رہی۔ ہمارے یہاں مجمل کیوں ہے؟ مجمل اس لیے ہے کہ اگر ہم اس کو کیا بنائیں، مطلق بنائیں، تو پھر مطلق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے جس فرد کو بھی بندہ آئے
تو اس کو بندہ اس کو جس فرد پہ بھی عمل کرے تو اس کو عمل کرنے والا درست سمجھا جائے، اس عمل کو درست سمجھا جائے، یعنی معمور بھی کو وہ بندہ ادا کرنے والا ہو، جس فرد کو بھی لایا جائے تو وہ معمور بھی ہی ہو۔ اب یہاں پہ مسح علی الراس کی کئی انواع ہیں، کئی افراد ہیں، مسح الکل بھی ہے، مسح النصف بھی ہے، مسح الثلث بھی ہے، مسح الربع بھی ہے، مسح السدس بھی ہے۔ تو اگر یہ کیا ہے مطلق ہوتا تو ایک آدمی اگر پورے سر کا مسح کرتا ہے یا آدھے کا مسح کرتا